السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے الآن ركدت السموم ومالت الشمس وطاب الخروج وانتشر الناس في البساتين والميادين وشواطئ الأنهار يتروحون ويتنزهون فلا تجد في البيت إلا شيخا هرما أو امرأة أو عاجزا ومن حبسه شغل أو مرض أو حاجة وقد تستمر السموم إلى الليل فلا يستريح الناس ويتقلبون على الفراش وقد يحتبس الهواء فيسيل العرق وتتحرك المراوح ويطير النوم۔ الآن اب، رکد یرکدو ٹھہر جانا، رک جانا، السموم گرم ہوا، لو، اب لو رک گئی، ومالت الشمس یعنی یہ شام کا منظر کھینچ رہے ہیں، شام کے وقت کا منظر کھینچ رہے ہیں۔ ومالت الشمس مال یمیل مائل ہونا، کسی ایک طرف جھک جانا، ڈھل جانے کو بولتے ہیں۔ ومالت الشمس اور سورج ڈھل گیا۔ وطاب الخروج، طاب یطیب اچھا ہونا، وطاب الخروج اور نکلنا اچھا ہو گیا، مطلب نکل سکتے ہیں، موسم ایسا ہو گیا کہ نکلنا بھی کیا ہونے لگا، اچھا ہونے لگا، خوشگوار ہو گیا، طابہ خوشگوار ہو جانا۔ وانتشر الناس فی البساتین اور لوگ پھیل گئے باغوں میں، انتشر انتشرو پھیل جانا، بستان کی جمع بساتین، بساتین جمع مکسر ہے، دیکھو باغ کے معنی میں تو فی البساتین یہاں پر جو زیر آیا ہوا ہے وہ نون پر زیر ہے، وہی بتا رہا ہے، زیر ہی کی شکل میں ہے جو ایک کسرے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ یا نون واو نون نہیں ہے کہ بھی آپ کو لگے بساتون حالت رفع ہے اور بساتین حالت جر ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بساتین جمع مکسر ہے تو بساتینو بساتینہ بساتینی یہ اعراب آتا ہے اس پہ۔ والمیادین میادین بھی جمع مکسر ہے، میدان کی جمع میادین میدان، اور میدانوں میں اور باغوں میں پھیل گئے۔ وشواطئ الانہار شاطئ ان کی جمع شواطئ کنارہ، نہرن کی جمع انہار نہر، اور نہروں کے کناروں میں پھیل گئے، نہروں کے جو کنارے ہوتے ہیں بیچ گویا ان پر پھیل گئے لوگ، مطلب پھیل گئے وہاں پر، یعنی وہاں پر ٹہلنے لگے۔ یتروحون، تروح باب تفاعل سے ہوا لینا، وہ ہوا لینے لگے۔ ویتنزہون، تنزہ یتنزہ باب تفاعل سے سیر و تفریح کرنے لگا، ٹھیک ہے، سیر و تفریح کرنا۔ یتروحون وہ ہوا لینے لگے وہاں پر، ویتنزہون اور سیر و تفریح کرنے لگے، یہ کرتے ہیں، یہ کرنے لگتے ہیں۔ فلا تجد فی البیت تو تم نہیں پاؤ گے گھر میں، الا شیخا حرما مگر کوئی بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو، اس کو شیخن بوڑھا، حرم بہت بوڑھا، شیخا حرما موصوف صفت ہو گیا ڈبل ڈبل گویا بہت ہی زیادہ بوڑھا، یعنی تم گھر میں اسی کو پاؤ گے جو بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو۔ اب امراۃن یا پھر عورتیں ہوں، عورتیں ظاہر سی بات ہے وہ سب سیر و تفریح کے لیے ایسے نہیں نکلتی بلکہ وہ گھر میں رہتی ہیں، یا پھر کسی عورت کو، یا پھر عورت کو وہی گھر میں رہے گی، او عاجزن یا پھر کوئی معذور آدمی ہو، بے بس ہو، عاجز بولتے کوئی معذور ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، یا کوئی معذور ہو تو وہ تو گھر میں ہو سکتا ہے۔ ومن حبسہ شغل یا پھر جس کو روک لیا ہو، حبس یحبس روک لینا، قید کر لینا، ومن حبسہ اور جس کو قید کر لیا ہو، شغل نکرہ ہے کسی کام نے، او مرض یا کسی بیماری نے، او حاجت یا کسی ضرورت نے جس کو قید کر لیا ہو تو پھر وہ گھر میں رہے گا، باقی کوئی بھی گھر میں نہیں بچا، سب کے سب جو ہے نہروں میں، باغوں میں اور جو ہے میدانوں میں نکل گئے۔ وقد تستمر السموم الى اللیل اور کبھی کبھی استمر یستمر لگاتار رہنا، جاری رہنا، یہاں پر قد دیکھیے، قد جب فعل مضارع پر آ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی کبھی کے معنی ہو جاتے ہیں۔ دیکھو تستمر فعل مضارع پر قد لگا ہوا ہے تو ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی جاری رہتی ہے، کیا جاری رہتی ہے، استمر، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں استمر، باب استفعال سے ہے یہ، ٹھیک ہے، استفعال جاری رہنا، کنٹینیو رہنا، اور کبھی کبھی جو ہے لو کنٹینیو رہتی ہے الی اللیل رات تک، رات تک کنٹینیو رہتی ہے۔ فلا یستریح الناس تو لوگ کیا نہیں کر پاتے، آرام نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ ویتقلبون علی الفراش بستر پر الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، تقلبہ پلٹنا، پلٹتے رہتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں بستر پر۔ وقد یحتبس الہواء یہاں پر بھی قد فعل مضارع پر لگائے تو ترجمہ کیا کریں گے، کبھی کبھی کا ترجمہ کریں گے، اور کبھی کبھی ہوا رک جاتی ہے، احتبس رک جانا،
اوپر آتا ہے حبسا روک دینا، اسی سے اگر باب افتعال سے میں لے جائیں تو رک جانا، اور کبھی کبھی ہوا رک جاتی ہے، فیسیل العرق، عرق بولتے ہیں پسینے کو، سال یسیل بہنا تو پسینہ بہنے لگتا ہے، وتتحرک المراوح اور پنکھے حرکت کرنے لگتے ہیں، ویطیر النوم اور نیند اڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ سوال جواب ہے وہ ہم حل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے کہ ماذا يتخذ الناس في الصيف ليدفعوا الحر عن انفسهم، ماذا کیا، يتخذ بناتے ہیں، الناس لوگ، فی الصيف گرمی میں، لوگ کیا بناتے ہیں گرمی میں، ليدفعوا تاکہ وہ ہٹائیں دور کریں، الحر گرمی، عن انفسهم اپنے آپ سے، اپنے آپ سے جو ہے گرمی ہٹانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ يتخذ الناس ستورا من الحشیش، کہ لوگ بناتے ہیں پردے گھاس کے، گھاس کے پردے بناتے ہیں، گھاس کے، ٹھیک ہے، تو پھر ان پہ کیا کرتے ہیں، وہ پانی چھڑکتے ہیں تو پھر وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا انہیں لگنے لگتی ہے، تو گرمی میں یہ کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ حل سکان الاکواخ انعم فی الصیف من سکان القصور، کہ کیا سکان الاکواخی جھونپڑی کے رہنے والے، جھونپڑیوں والے، انعم زیادہ مزے میں ہیں، فی الصیف گرمیوں میں، من سکان القصور محل والوں سے، ولماذا اور کیوں، تو اس کا جواب ہوگا نعم، جی ہاں، سکان الاکواخ انعم من سکان القصور، کہ جھونپڑیوں والے وہ زیادہ عیش میں ہیں محل والوں سے، کیوں، لأنہم اذا رشوا الماء علی الجدار، کیونکہ جب وہ پانی چھڑکتے ہیں دیوار پر تو کیا ہوتا ہے، تحولت السموم نفحة من النسیم، تو جو ہماری لو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوا میں چینج ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا میں بدل جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے الی این یسافر الاغنیاء فی فصل الصیف، کہ مالدار لوگ کہاں سفر کرتے ہیں، کہاں کا سفر کرتے ہیں گرمی کے موسم میں، تو اس کا جواب ہے کہ یسافر الاغنیاء الی قلل من الجبال، کہ مالدار جو ہے وہ پہاڑوں کا سفر کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں کا، الی قلل، قلل بولتے ہیں چوٹیاں، پہاڑوں کی چوٹیوں کا سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے ماذا يحس الانسان عند اشتداد الحر، کہ انسان کیسا محسوس کرتا ہے جو ہے گرمی کی شدت کے وقت، اشتداد زیادہ ہونا، گرمی زیادہ جب ہوتی ہے تو انسان کیسا محسوس کرتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ عند اشتداد الحر یسیر علی قر انسان، کہ گرمی کے سخت ہونے کے ٹائم انسان کا پسینہ بہنے لگتا ہے، ولا یستریح اور وہ عام جو ہے آرام نہیں کر پاتا، ویتقلب علی الفراش اور وہ بستر پر کیا ہوتا ہے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تو یہ سب محسوس کرتا ہے۔ پانچواں سوال ہے عدد اسماء بعض الفواکہ، عددہ گنوانا، کہ عدد گنواؤ کچھ پھلوں کے نام، کون سے پھل، التی تنضج فی الصیف جو گرمی میں پک جاتے ہیں، گرمی میں پکنے والے کچھ پھلوں کے نام بتاؤ، تو یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آم ہو گیا، الانبج، العنب انگور ہو گیا، البرتقال مثال کے طور پر جو ہے سنترا ہو گیا، الموز کیلا ہو گیا، البطیخ جو ہے تربوز ہو گیا، تو یہ سب جو ہے گرمی کے پھل گرمی میں پکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ استخدم الکلمات التالیۃ من خلال اسلوب التعجب على شاکلۃ ما اشد الحر، کہ نیچے لکھے ہوئے کلمے الکلمات التالیہ آنے والے کلموں کو یوز کرو، استخدم یوز کرو، کیسے یوز کرنا ہے، من خلال اسلوب التعجب، اسلوب تعجب کے طریقے سے، ٹھیک ہے، من خلال یعنی اسی کے جیسا، اسی کے دوران سے، کون سا اسلوب تعجب، علی شاکلۃ ما اشد الحر، ما اشد الحر کے پیٹرن پر، تو الصیف کو ہم نے یوز کیا ہے ما اشد الصیف، کیا ہی سخت گرمی ہے، الخوف کو ہم نے یوز کر کے دکھایا ہے ما اکثر الخوف، کیا ہی زیادہ ڈر ہے، الجمر انگارے کو بولتے ہیں ہم نے یوز کیا ہے کہ ما احمر الجمر، کیا ہی سرخ انگارہ ہے، انگارہ یعنی جو آگ کا انگارہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں، القصور محلات کو بولتے ہیں، تو اس کو بنایا ہم نے اسی پیٹرن پر ما اجمل القصور، کیا ہی خوبصورت محل ہے۔ اس کے بعد الجنہ ہے، جنت کو یوز کرنا ہے تو ما اکبر الجنت، کیا ہی بڑی جنت ہے، تو اس طرح ہم نے ما اشد الحر کے پیٹرن پر پانچوں کو یوز کر کے دکھا دیا، تو ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا، آج بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔